پلان یہ لگتا ہے کہ یہ ساری صورتحال خراب کر کے کچھ مہینے بعد جا کے اکنامک ایمرجنسی لگائی جائے، معاشی ایمرجنسی لگائی جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ 1 سال کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کے مظلوموں، محکوموں اور بے نوا لوگوں کو میرا سلام۔ ہلو پاکستان۔ آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انسانی حقوق کے بارے میں پاکستان میں، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کرپشن کے حوالے سے پاکستان میں، اور ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو میں 3 آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو ہنسی نہیں آنی چاہیے، وعدہ کریں، پھر میں آپ کو بات سناتا ہوں کہ نون لیگ کے پٹواریوں نے ایک دفعہ پھر مٹھائی جلدی کھا لی تھی۔ جو ڈیوڈ روز ہیں، ڈیلی میل کی جو سٹوری ہے، جس کے بارے میں کل انہوں نے شور مچایا اور اپنا جو پیڈ کانٹینٹ ہے ان کے حوالے سے انہوں نے تقریباً اوتار ڈکلیئر کر دیا شہباز شریف کو کہ نیکی کا اور اینٹی کرپشن کا یہ بہت بڑا آئیکن ہے۔ اور بڑے لطف کی اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جو کرپشن کے عالمی حوالے سے شہباز شریف نے باقاعدہ پیغام بھی جاری کیا جو ناک میں ڈوبے ہوئے کرپشن میں خاندان کی نمائندگی کرتا ہے اور گروپ کی بھی نمائندگی کرتا ہے، اور منی لانڈرنگ کے جتنے بادشاہ ہیں سارے کے سارے وہ اس کے نائب ہیں اس وقت۔ تو ہوا یہ کہ جو سیٹلمنٹ یا جو بندوبست کیا گیا لندن میں، وہ سیٹلمنٹ یا بندوبست یہ تھا، نمبر 1 کہ نیب نے کوئی کارروائی شریف خاندان کے خلاف، شہباز شریف ان پرٹیکولر کوئی نہیں کی۔ جو نیب نے شہباز شریف کے خلاف کارروائی نہیں کی، وہ کب نہیں کی، یہ 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ اگر آپ پیچھے جائیں گے تو پیچھے تو نیب اس بات پہ اس نے پروب شروع کی ہوئی تھی، اور کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج سے میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بات آگے نکل چکی تھی۔ یہ اس وقت کی اطلاع ہے جب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب نواز شریف ابھی مفرور ہوا تھا اور شہباز شریف پہ یہ سامنے آئی تھی یہ بات، اور ساری تفصیلات آئی تھیں، اور وہ جو لوگ ہیں ٹیکس پیئرز ہیں جو UK کے، ان کے پیسے کی جو کرپشن ہوئی تھی سیلاب کے دنوں میں، اس کی کہانی ہے۔ اب اس کے پہلا حصہ اس کا کہ نیب نے کوئی کارروائی نہیں کی، اس کے میں 3 آپ کو اشارے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا اشارہ یہ ہے کہ جو ہی یہ آئے ہیں تو یہ اس وعدے پہ ساتھ آئے تھے جو سائفر اور سازش اور نوازش اور مداخلت کی رجیم چینج ہوئی تھی، وہ وعدہ ان کے ساتھ یہ کیا گیا تھا، ایک تو یہ کہ عمران خان کو ہم نکالیں گے، دوسرا یہ کہ عمران خان کو اگلے الیکشن سے بھی ہم باہر رکھیں گے، وہ بڑا ان پاپولر ہے اور اس کے ساتھ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن عمران خان جب ڈائری لے کے نکل رہے تھے، میں ان کے ساتھ تھا، تو وہ جو ڈائری تھی وہ ایسا میجک ثابت ہوئی کہ لوگوں نے وہ تصویر دیکھی اور شام کو ساری دنیا جو تھی وہ سڑک پہ چلی گئی بغیر کسی کال کے اور بغیر کسی بندوبست کے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ان پہ الزام کے حصے تھے، میں اس پہ جانے سے پہلے ایک یہ ہو گیا، دوسرا ان سے وعدہ یہ کیا گیا تھا، پہلا وعدہ یہ کہ عمران خان کو گورنمنٹ سے نکالیں گے، نکال دیا گیا، دوسرا وعدہ یہ سیاست سے نکالیں گے، وہ ابھی تک نہیں نکال سکے، اور تیسرا وعدہ ان کے ساتھ جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے کرپشن کے سارے کیسز ختم کر دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ پیچھے تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو آپ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اس وقت سارے یہ کہتے تھے کہ عمران خان تو ہمیں NRO نہیں دے سکتا۔ عمران خان کون ہوتا ہے NRO دینے والا؟ اس کو تو خود اس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو پتہ تھا NRO کس نے دینا ہے، جس نے NRO دینا ہے پھر یہ اس کی گود میں جا کے بیٹھے اور NRO ان کو پھر مل گیا۔ NRO 2 کے نتیجے میں یہ ایک آخری پہلو تھا جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا تھا۔ اب آئیے ذرا واقعات کا تسلسل ہم گنتے ہیں۔ پہلا، شہباز شریف کو جو نیب اس کی کمپلینٹ ویریفیکیشن سے آگے گئی تھی۔ نمبر 2، جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ ایک بندے، آپ سارے چہرے نکال کے دیکھ لیں، وہ کالے ہوں، پیلے ہوں، نیلے ہوں، جس رنگ کے بھی ہوں، سارے چہرے آپ نکال کے دیکھیں، ایک بندے کے اوپر جو الزام تھا اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے امینڈمنٹس کی جو نیب کا قانون تھا اس کے اندر۔ اور میں ایک بات یہاں رک کے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہ کیسز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ جتنی ججمنٹس آئی ہیں میں نے آج ان کا جائزہ لیا ہے، ان کے بارے میں علیحدہ سے بھی بات کروں گا کسی وقت ٹائم ملا، لیکن میں یہاں 2 جملے آپ کو بول دیتا ہوں کہ وہ ساری ججمنٹ یہ ہے کہ نیب کو کیس ریٹرن کیا گیا ہے کہ اس کو اپروپریٹ فورم کے اوپر فائل کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، جو 2 ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی ججمنٹ آ گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اگر ادارہ، اور یہ تو قانون بن گیا نیب والا NRO کی وجہ سے، اور کوئی اور اگر ادارہ ان کو
کیسز کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کھولے. اسی لیے میں نے کہا تھا اس دن اور آج میں پھر دہرا رہا ہوں آپ سے اپیل کہ پاکستان کے لوگوں جو اینٹی کرپشن ڈرائیو پہ یقین رکھتے ہیں, جن کو اعتماد ہے کہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جایا جاتا ہے اور سب کو پتہ تو سب کو ہے, کچھ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور کچھ لوگ اتنے پیسے لے لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نظر نہیں آ رہے پیسے کدھر گئے. تو وہ سارے ہمیں 2/3 میجورٹی سے زیادہ دو تاکہ ہم قانون بدل سکیں. یہ کیسز پھر کھلیں گے انشاءاللہ. آپ کو یاد ہوگا NRO1 جو تھا اس کے کیسز سارے کے سارے کھلے تھے. دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے, ایک حصہ میں نے آپ کو بتا دیا, دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ الزام 3 تھے اس میں. ایک یہ تھا کہ جو نیب کے پاس پروسیکیوشن تھی اس کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی, یعنی نیب نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. جب کیسز ہی بند کر دیے گئے تو نیب نے کیا کارروائی کرنی تھی. اس کے اوپر سیٹلمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو مٹھائی کھانے والے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہاں پہ کیا سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اور کیا سیٹلمنٹ ہوئی ہے یا کیا وہاں پہ آؤٹ آف کورٹ ہوا ہے اور جدھر بھی ہوا ہے, جس نے بھی کروایا, جیسے بھی کروایا. آج اس ساری صورتحال کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو اسکرین کے اوپر, یہ ڈیوڈ روز نے, جو اس رپورٹر نے اسٹوری فائل کی تھی, وہ کہتے ہیں میں اپنی اسٹوری پہ قائم ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ صرف اس حد تک یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے سیٹلمنٹ کہ نیب نے کوئی کارروائی نہیں کی. یہ تو ایک فیکچول بات ہے. نیب کا قانون ہی ختم ہو گیا, انہوں نے کیا کارروائی کرنی ہے. نیب وہ ہے جس نے اسحاق ڈار کے لیے اپلیکیشن دی ہے, حالانکہ ان کو یہ عدالتوں نے لکھ کے کہا ہے کہ کسی اور فورم میں ان مقدمات کو آپ فائل کریں اور بھیج دیں. وہ اپلیکیشن دی ہے کہ اس کے اثاثے آپ چھوڑ دیں. اس طرح پتہ لگتا ہے کہ وہ پنجابی کا محاورہ ہے بڑا میننگ فل, میں بول نہیں سکتا, کہ جو چور چوکیدار ہیں وہ مل گئے, میں یہ یوں کہہ لیتا ہوں, لیکن محاورہ وہ بڑا زبردست ہے. اب اس کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ فنڈ جو انہوں نے کھائے تھے, وہ منی لانڈرنگ جو انہوں نے کی تھی, یہ تیسرا اور چوتھا, فنڈز جو کھائے تھے ان کے اور جو منی لانڈرنگ جو کی تھی, یہ الزامات تھے. چوتھا الزام, اور اس سے جو پراپرٹیز وہاں پہ بنائی تھی منی لانڈرنگ کر کے, وہ اپنے قائم ہے. تو پھر کس چیز سے یہ بری ہوئے ہیں؟ اس بات سے کہ نیب نے ان کے خلاف کیسز نہیں چلائے اور کیس جو ہے وہ آؤٹ آف کورٹ بیٹھ کے انہوں نے کوئی ان کو کہا کہ جی اس حد تک آپ ڈرا کر لیں اور باقی جو بھی سیٹلمنٹ کس نے دیا, کس کو دیا, کیا لیا, یہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے. اب جو کیس ہے شہباز شریف کے خلاف, وہ اپنی جگہ سٹینڈ کرتا ہے. کوئی صحیح جمہوری احتساب پہ یقین رکھنے والی تبدیلی والی گورنمنٹ آئی تو کیس کھلے گا نا, اس کو روک کون سکتا ہے. ایک دوسرا جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت معیشت کا یہ حال ہے. میں اس کے 2 اشاریے آپ کو سامنے رکھتا ہوں. پہلے تو یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ جو سبزیوں کے کنٹینر ہیں ان کو بھی تقریباً دوسرا ہفتہ کمپلیٹ ہونے والا ہے, وہ کراچی پورٹ پہ رکے ہوئے ہیں. اس کی تصویر آپ دیکھ لیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں. ابھی جو ایاٹا ہے, انٹرنیشنل ایئر لائن کی جو ٹریولنگ کی ایجنسی ہے سمجھ لیجئے, وہ اس نے بھی بیان دیا ہے کہ پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے اور انہوں نے جو فنڈ ڈالا جاتا تھا وہاں ان کا وہ کتنے ملین $, ہے وہ ڈالنے سے وہ انکاری ہو گئے. اچھا, مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے جو ابھی تک کسی نے نہیں کی, میں آپ کے سامنے وہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے اشارہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ وہ مولوی صاحب نہیں ہیں جو بہت شاندار زبان میں خواتین, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں, ان کا ایک بیان میری نظر سے گزرا تو اس وقت ایک گھنٹی بجی میرے ذہن میں کہ پلان تو کچھ اور لگتا ہے. پلان یہ ہو سکتا ہے, جسٹ پاسبلٹی جس کی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. دیکھیں, کوئی اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ڈوب گیا ہے آدھے سے زیادہ سیلاب میں اور آدھے سے بہت زیادہ کرپشن, بد انتظامی میں, اور اس کے نتیجے میں نااہلی میں ڈوب گیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ڈیسیشن میکرز ہیں ان کو نظر نہ آ رہا ہو, وہ اس بات پہ اصرار کریں کہ نہیں الیکشن نہیں ہم کرائیں گے, یہ بہت اچھی طرف پاکستان کو بڑی کھائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس سے پہلے اتنی بڑی کھائی میں کوئی نہیں لے جا سکا. تو پلان یہ لگتا ہے کہ یہ ساری صورتحال خراب کر کے کچھ مہینے بعد جا کے اکنامک ایمرجنسی لگائی جائے, معاشی ایمرجنسی لگائی جائے, اور پھر یہ کہا جائے کہ 1 سال کے لیے وہ جو گفتگویں ہوتی تھی, وہ ویسے میں ابھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں, وہ ماورائے آئین ہوگا. اس لیے کہ جو ٹرم آف اسمبلی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے, اس سے پہلے الیکشن ہو سکتا ہے, ہو جائے گا تو پاکستان بچ جائے گا معاشی طور پہ, نہیں ہوگا تو بربادی کی وہ داستان, وہ کہتے ہیں نا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی, داستانوں میں خدا نہ خواستہ, وہ مرحلہ بھی آ رہا ہے. تو اس لیے جو ایمرجنسی کے ساتھ پھر وہ جو کچھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس کی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا. میں نے دوسرا اور تیسرا اشارہ وہ بھی آپ کے سامنے پھینک دیے.
پھر جو اس وقت کی آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بزنس نہیں چل رہا اور انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. میں اگلی بات آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا تھا وہ اعظم سواتی کے حوالے سے. بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ ہے جس نے رول آف لا کے بارے میں بہت شاندار ججمنٹ دیا ہے پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے اور ایک جورسٹ کی حیثیت سے. میں اس کی تحسین کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان دو ججز کو جنہوں نے رول آف لا کا مظاہرہ کیا اور اعظم سواتی کے خلاف جو 5 FIR تھیں وہ انہوں نے کویش کر دی. پتہ لگا کہ 2 FIRs اور بھی تھیں جو چھپا کے رکھی گئی تھیں کہ اگر ان میں سے بیل پہ نکلا تو اس پہ پکڑ لیں گے. ان کے اوپر بھی ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ میں آج اپلیکیشن فائل کر دیا کواشمنٹ کی, وہ بھی کویش ہو جائیں گی. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑی جمہوری حکومت جو بلوچستان کے ساتھ سندھ میں, اس نے کمبر کے علاقے میں ایک پرچہ کر کے رکھا ہوا تھا اور باقی بھی پرچے انہوں نے کروائے ہوئے تھے. تو وہ اعظم سواتی کو لینے کے لیے رپورٹڈلی سندھ کے چیف منسٹر کا جہاز استعمال ہوا ہے. وہ کراچی سے اڑتا ہے, ایک مجبور اور بزرگ اور جو صحیح معنوں میں اس وقت مظلوم ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, اس لیے کہ اس کی بات سننے والی کوئی جگہ نہیں رہی. باقی بلوچستان ہائی کورٹ نے ایکسیپشن کریٹ کر دی. ہیٹس آف ٹو بلوچستان ہائی کورٹ اور آنریبل 2 judges, those who have taken the courage to give this judgment in accordance with the judgment of the Supreme Court. Salute to them. جو اس کا اگلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو لے جایا گیا. ابھی جو لائرز کی ٹیم ہے میری, ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی, تو کل ہم سندھ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں دوبارہ اور وہاں ریلیف کے لیے کریں گے کچھ. میں نے کچھ ابھی تیاری کی ہے, وہ میں ابھی ان کو دینے لگا ہوں تھوڑی دیر میں. تو انشاءاللہ العزیز فائٹ از آن. پیچھے نہیں ہٹیں گے, جھکیں گے نہیں, ڈریں گے نہیں, بھاگیں گے نہیں, اس لیے کہ ملک آپ کا ہے, ملک ہمارا ہے, اس کو ہم نہیں سنبھالنا ہے. یہ جو اندھیرے فروش ہیں جو آتے ہیں اندھیرا پھیلا کے پھر غائب ہو جاتے ہیں, پھر ان کو اندھیری گلی سے واپس لایا جاتا ہے, پھر اندھیرا مزید پھیلاتے ہیں. یہ راستہ ہم سب نے مل کے روکنا ہے. کل پھر بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد.